ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین۔ اوکے جی، کل ہم نے جو آیات پڑھی تھی، ایک تو قصاص کے حوالے سے تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون دیا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے بدلے اسی شخص کو قتل کیا جانا چاہیے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا عرب میں جو رواج تھا ناانصافی کا، اور کئی سال ان کی دشمنی اور قتل و غارت چلتی رہتی تھی، اس کی روک تھام کے لیے، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا تو ایک قانون دیا جانا ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قصاص جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے وہی غلام، عورت کے بدلے وہی عورت۔ ہاں، اگر کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو تو اچھے طریقے سے یہ معاملہ اس طریقے سے بھی نپٹایا جا سکتا ہے، معافی بھی ہے اور دیت بھی ہے جس کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہوگی، اور اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو کافی ساری بتا دی تھی کہ دیت کیا ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے ایک تخفیف، ایک آسانی، ایک رحمت قرار دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ زیادتی نہ کرے، یعنی یہ نہ کرے کہ دیت بھی لے لی اور اس کے بعد پھر قتل بھی کر دیا، یا تنگ کیا جائے، یا پوری دیت ادا نہ کی جائے۔ تو دونوں طرف سے معاملہ جو ہے وہ معروف طریقے سے اور اچھے بھلے احسان کے طریقے کے ساتھ ہی کیا جانا چاہیے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا قصاص میں اگرچہ جان لینا ہوتی ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، عقل والو، اگر تم اس چیز کو سمجھو تو جو لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو اس کی حکمت سمجھنی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے انسان کو خوف دلاتی ہے، روکتی ہے، بچاتی ہے انسانی جان کی حرمت پامال کرنے سے۔ یہ اتنی بڑی جو سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد وصیت کے حوالے سے جو ابتدائی احکامات آئے تھے وہ آیات ہم نے پڑھی کہ مرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے، اور جو سننے والا بھی وہ بھی اس کو، اگر کوئی سننے والا وہاں پہ موجود ہے، مطلب اس شخص نے لکھوائی نہیں ہے، تو سننے والے پہ بھی پھر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، ایز اٹ از آگے پہنچائے۔ ہاں، اگر کوئی زیادتی کی بات ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کی طرفداری ہو رہی ہے، کوئی گناہ کی بات ہے، تو اس میں جو ہے پھر وہ کچھ تبدیلی کر کے اس کی بہتر اس کی اصلاح کر دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ آگے سے جو ہے اب روزے کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کی آیات، جو ابتدائی طور پہ احکامات تھے اور پھر اس کے بعد جو فائنل تھے وہ احکامات آ رہے ہیں، اور یہیں پہ جو ہے آپ کو روزے کے سب سے تفصیلی احکامات جو ہے وہ ملیں گے، باقی جگہوں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ تقریباً 6 آیات آتی ہیں جن میں ڈیٹیل سے، یعنی تفصیل سے جہاں پہ روزے کے احکامات جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو آیت پڑھ رہی ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 183 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، کاتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام سیام روزے، صوم کی جمع ہے، ابھی میں بتاتی ہوں اس کی، صاد واو میم، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا، پیش سے شروع ہو رہا ہے نا، کاف کے اوپر پیش آ گئی تو لکھ دیا گیا ماضی میں، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم من سے، قبلکم پہلے تمہارے سے، یعنی تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی لکھ دیا گیا تھا، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، واو قاف اور یہ وقایا جو ہے نا وہ بچنے کے معنوں میں آتے ہیں۔ اچھا، شروع میں تے جو ہے تم آتائن والا ہے تتقون میں، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے، روٹ اس کا واو قاف اور یا ہے، یہ۔ اچھا، تو جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ روزے کا جو تفصیلی حکم ہے وہ اسی جگہ پر آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے حرمت جان کا ذکر کیا، پھر حرمت مال کا ذکر کیا، اور یہاں پہ جو ہے اب انسان کو ایک
مطلب عبادت جو ان مسلمانوں پہ رکھی گئی ہے، فرض کی گئی ہے روزے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے، میں نے آپ کو بتایا جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات آئے تو الرٹ ہو جائیں کہ اسپیشلی ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے رکھنا جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی کیا گیا تھا. یعنی اس سے ایک تو یہ بات پتہ چل گئی کہ جو پہلی قومیں تھیں ان کے اوپر بھی، یعنی جو پہلے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کی شریعت میں بھی روزے کا تصور تھا شروع سے لے کے آخر تک. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ظاہر ان کی تعداد اور ان کے مہینے وہ مختلف رکھے گئے، لیکن یہ دیگر قومیں بھی رکھتی تھیں. یہود بھی رکھتے تھے اس کا 10 محرم کا اس روزہ وہ رکھتے تھے اس طرح سے کہ وہ کہتے تھے کہ اس نے فرعون سے جو ہے وہ ہمیں نجات ملی تھی تو اس کے شکرانے کے طور پہ وہ رکھتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم بھی اسی طرح کا اجر پاؤ، اور اسی وہ جو پریکٹس ہے تمہارے لیے بھی رکھی گئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہیں ہی کرنا پڑے، تم سے پہلی قوموں کو بھی یہ کیا گیا تھا اور تمہارے پہ بھی اسی لیے رکھا گیا کہ تاکہ وہ کہتے ہیں کہ لیگیسی وہ چلے. تو وہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ان کی نوعیت مختلف ہوتی رہتی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے بھی یہ حکم موجود ہے. اچھا، پھر اس میں جو صوم کا ورڈ آ رہا ہے، میں نے جب ابھی رمضان سے پہلے کافی ڈیٹیل میں لیکچر دیا تھا روزوں کے حوالے سے، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ لیکچر بھی ریکارڈڈ ہے اور شیئرڈ ہے گروپ میں اگر کوئی دوبارہ سے سننا چاہے. بہرحال صوم جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے رکنا. ٹھیک ہے، اور یہ جو لفظ ہے عرب کے لوگ جو ہیں وہ اس لفظ سے کس طرح سے واقف تھے، وہ اپنے گھوڑوں کو جو فاقہ کرانے کی مشق کراتے تھے یا ٹریننگ کراتے تھے، اس کے لیے وہ صوم الفرس کا ورڈ یوز کرتے، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں. ہوتا اصل میں یہ تھا کہ عرب میں آپ کو پتہ ہے چونکہ ایک وہ یہ قبائلی ماحول اور وہ دشمنیاں اور جنگیں اس قسم کے کام تو یہ کرتے رہتے تھے نا، تو جنگوں میں گھوڑوں کو یوز کیا جاتا تھا. اب جنگ کے دوران ظاہر سختی بھی ہو سکتی تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی ہو سکتی تھی. ویسے تو وہاں پہ اونٹ جو ہے وہ کافی پاپولر جانور تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ تو کئی دن کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے، اس کے باڈی میں اس طریقے سے وہ سٹوریج کی اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی رکھی ہوئی ہے اس کے کوہان میں. لیکن گھوڑوں میں ایسی ایبلٹی نہیں ہوتی. لیکن اونٹ جو ہے اس میں اگرچہ ایبلٹی ہے، بٹ اس کو ظاہر جنگوں میں تو یوز اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جبکہ گھوڑا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تیز رفتار جانور ہے، تو جنگوں میں گھوڑا ہی استعمال ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ گھوڑوں کو کچھ دن بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور ان کی ٹریننگ کرتے تھے تاکہ ان کو یہ بھوک پیاس برداشت کرنی آئے اور پھر ان کو وہ اپنی جنگوں میں استعمال کر سکے. اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی ورڈ یوز کیا تاکہ جس سے وہ فیملیئر تھے. ٹھیک ہے، تو کرتے اس لیے تھے کہ ظاہر ہے وہ سخت جان بنایا جائے گھوڑوں کو جو ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کر کے بتایا کہ تمہارے لیے جو ہے، یعنی جس طرح تم اپنے گھوڑوں کو کراتے ہو نا، یہ تمہارے لیے بھی اب فرض کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیں، تو صوم کا لغوی معنی پھر کیا ہوا؟ رک جانا. ٹھیک ہے، اور شریعت میں آپ کو سب کو پتہ یہ کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات استوار کرنے سے رکنا، اللہ کی رضا کے لیے اس میں رکنا عبادت کے ارادے سے، یہ جو ہے صوم کہلاتا ہے. اچھا، تو اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام کے 5 بنیادی پلرز ہیں، توحید، نماز، اس میں بھی یہ آتا ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو یعنی فرض عبادت ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا. تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتا دیا کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی یہ
روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے تھے. اور کیوں کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. جو تقوی کا ورڈ جو ہے نا، یہ بچنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے اور یہ خوف کے مفہوم میں بھی آتا ہے. یعنی خوف ہوگا تو بچا بھی جائے گا. تو یعنی بچ جاؤ، کس چیز سے بچ جاؤ؟ گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے سے بچ جاؤ، غلط کاموں سے بچ جاؤ. اور یہ کہ انسان میں یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف آئے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف آئے، اس کی طرف سے سزا کا خوف آئے. تو جب یہ خوف ہوگا تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کا خیال رکھے گا نا، اور غلط کاموں سے بھی بچے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ روزے میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان جائز کاموں سے بھی رک رہا ہوتا ہے. یعنی کھانے پینے میں ویسے تو کوئی پابندی نہیں ہے، جو ازدواجی تعلقات ہیں ان میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روزے میں ہم چونکہ ان جائز کاموں سے بھی رکتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اس چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ عام حالات میں پھر ناجائز کام اور غلط چیزیں جو ہیں ان سے رکنا ہے تو کیسے رکنا ہے. یعنی بیسیکلی انسان کی نفس کو کنٹرول کرنے کی یہ ٹریننگ ہے. جیسے گھوڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو فاقہ کرایا جاتا تھا، تو اسی طرح انسان کے نفس کے گھوڑے بھی جو بھاگ رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر، ان کو قابو کرنے کے لیے روزہ جو ہے یہ بہترین ٹریننگ ہے. یعنی جیسے تم اپنے گھوڑوں کی ٹریننگ کرتے ہو نا ان کو بھوک پہ قابو کرانے کے لیے، اسی طرح اپنے نفس کو بھی قابو کرو. نفس کا بھی جو گھوڑا، یہ محاورتاً یوز کرتے ہیں نا کہ نفس کا گھوڑا بے لگام ہو رہا ہے، تو نفس کے گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک ٹریننگ دی ہے وہ روزے کی ہم مسلمانوں کے اوپر رکھی ہے. اور یہ واقعی اتنی افیکٹو ہے کہ اس سے واقعی انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ سمجھ میں آتا ہے، اگر روزے کی جو صحیح غرض و غایت ہے نا اس کو سمجھا جائے. یہ چیز بھی ذرا اس میں تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ یعنی روزہ بچاتا تو ہے بہت سی چیزوں سے، جس طرح کہا لعلکم تتقون، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، الصوم جنۃ من النار کجنۃ احد من القتال. یعنی جنہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے آتا ہے چھپانے کے لیے، ڈھال جو ہوتی ہے نا، کہ صوم یعنی روزہ جو ہے وہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جیسے تمہارے لیے جنگ میں فی القتال، جیسے جنگ میں تمہارے لیے ڈھال ہوتی ہے نا، تو جنگ میں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال ہوتی ہے زخموں سے یا تلوار کے وار سے، اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، یعنی تمہیں گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے، تمہیں آخرت کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے. کیونکہ انسان کو ظاہر ہے غلط کاموں پہ رکنے کی ٹریننگ ملتی ہے، اور اکثر جو غلط کام یا گناہ وغیرہ ہوتے ہیں کھانے پینے یا جنسی تعلقات سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں. یا تو انسان حرام کمانے کی طرف نکل جاتا ہے، یا حرام کھاتا ہے، حرام کمائی ہوگی، یا حرام کھانا پینا ہو گیا، یا پھر حرام جنسی تعلقات یعنی جو زنا وغیرہ اس میں پڑتا ہے، اور بہت سی برائیاں اور چیزیں انہی سے جنم لیتی ہیں. تو اس لیے ان دو چیزوں سے روکا گیا ہے. آپ دیکھیں نا، خالی کھانے پینے سے نہیں، ساتھ جنسی تعلقات سے بھی، کہ انسان پورا مہینہ جب وہ ٹریننگ کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو اپنے اوپر ضبط کرنا آتا ہے کہ پھر کیسے بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی لگ رہا ہو، کوئی حرام کھانا ہے یا کوئی حرام مال ہے، اس کو حاصل کرنا بہت زیادہ آسان بھی لگ رہا ہو اور بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی لگ رہا ہو، بہت زیادہ فائدہ مند بھی لگ رہا ہو، لیکن جب یہ ذہن میں ہوگا نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے رکنا ہے اور اس سے بچنا ہے، تو پھر انسان اس کی طرف نہیں جائے گا. اور یہی بہترین ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے روزے میں، کہ کس طریقے سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات نفس جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. ورنہ جب انسان اپنے نفس کے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو پھر تو وہ اپنی مطلب کوئی اس کے لیے پابندی نہیں رہتی، اور پھر وہ سب کچھ ہی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہمیں جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ ایک روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہمارے جسم کو ایک امیون سسٹم چاہیے ہوتا ہے نا بیماریوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح ایک اسپرچل امیون سسٹم بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے غلط کاموں سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، چاہے وہ کھانے پینے کی صورت میں ہو، چاہے وہ تعلقات کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے،
اور اس کی بہترین ٹریننگ جو ہے وہ روزے کے ذریعے کرائی جاتی ہے. آپ دیکھیں جو باقی عبادات ہے نا اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ نماز لے لیں اس میں آپ کچھ ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں, روز وضو کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, حج کو لے لیں, زکوٰۃ کو لے لیں, اس میں سب میں آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن روزہ جو ہے اس میں آپ کرنے سے رک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ زندگی ایسی ہے کہ کچھ کام آپ کو کرنے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق, اور کچھ کام میں آپ نے رکنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بیسیکلی روزہ, یعنی آپ ضبط نفس کی ایک بہترین ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ خالی کھانے پینے اس سے نہیں رک رہے ہوتے. آپ کو ایک ٹائم دیا گیا کہ آپ نے وہ صبح سحر کے وقت اٹھنا ہے, جو کہ ویسے بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اٹھنا, لیکن آپ اپنے آپ کو قابو کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں کیونکہ عام دنوں میں عادت نہیں ہوتی. اور پھر اس ٹائم پہ کھانا بھی ہے جو سحر کا ٹائم ہے, وہ کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اسپیشلی شروع کے دنوں میں, کہ وہ سحری ہے نہیں کھائی جا رہی. بچے بھی عموماً یہ اسی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں, بڑے بھی, کہ کھایا نہیں جا رہا, دل نہیں کر رہا, لیکن کھانا ہے. ٹھیک ہے نا, اور سحری میں تو برکت, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھایا کرو, سحری میں برکت ہے. اور دن میں جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے اس وقت نہیں کھانا ہوتا ہے, جس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا اس وقت نہیں کھانا ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو یعنی ہر وقت آپ کے نفس کو جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس سے روکا جا رہا ہے, تو جو وہ نہیں چاہ رہا ہوتا اس کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے. ایسی ہی ہوتی ہے نا روزے کی ٹریننگ. اس طریقے سے ایک مومن یا مسلمان جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کی زندگی کے جو باقی 11 مہینے سال کے, اس نے وہ کس طریقے سے گزارنا. اور اسی لیے یہ ٹریننگ ہر سال کرائی جاتی ہے, ہر سال کرائی جاتی ہے. جس طرح دیگر پروفیشنز میں یہ ہوتا ہے نا کہ سالانہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں, تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک ریفریشر کورس کی طرح ہے ہمارے لیے. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ روزے کے جو صحیح یعنی آپ کہہ لیں جو ثمرات ہیں, یہ جو صحیح فائدے ہیں وہ تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب اس کی ہر چیز, ہر غرض و غائب کو سمجھ کے جو ہے وہ روزہ رکھا جائے. یعنی روزہ صرف کھانے پینے یا جسمانی تعلق سے رکنے کا نام نہیں ہوتا. اس میں انسان نے جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, فساد کرنا, ان ساری چیزوں سے بھی رکنا ہوتا ہے. بد اخلاقی کرنا, بد زبانی کرنا, دھوکہ دینا, کیونکہ سارا وقت آپ ایک عبادت میں ہی ہوتے ہیں نا, تو ہر وقت آپ کانشیس رہیں کہ یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا, کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے, کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ ہو جائے, میں کوئی جھوٹ نہ بولوں, میں کوئی دھوکہ نہ دوں, میں کوئی غلط کام نہ کروں. ہر وقت آپ زیادہ کانشیس رہتے ہیں, جو کہ عام حالات میں انسان نہیں ہوتا. تو یہی کانشیسنیس سکھانا مقصود ہے, یہی الرٹنیس سکھانا مقصود ہے کہ انسان بہت زیادہ الرٹ رہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں, میں اللہ کا غلام ہوں. میں نے ہر وقت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہو یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو پامال کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, تو بری باتوں سے بھی رکنا ہے, بد زبانی سے بھی رکنا ہے, جھگڑا فساد سے بھی رکنا ہے, تب ہی وہ اصل روزہ ہے. ورنہ جس طرح ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر کسی نے جھوٹ بولنے سے نہیں رکا, سارا دن اس نے روزہ رکھا لیکن اس کو نہ جھوٹ بولنے سے رکا, نہ اس پر عمل کرنے سے رکا, تو مجھے اس کے کھانے پینے سے کچھ غرض نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا محض بھوکا رہنا یا اس کے محض فاقے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ اس سے سیکھ کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس تو نہیں چاہیے نا, سوچنے سمجھنے کی بات تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو بیسیکلی یہ ڈسپلن اور یہ جو ایک ٹریننگ ہے, اس کا اصل فائدہ تبھی ہے جب انسان ان ساری چیزوں پر نظر رکھے. ٹھیک ہے, تبھی آپ کو روزے کے صحیح روحانی فائد بھی حاصل ہوں گے, تبھی اس کے اجتماعی فائدے بھی حاصل ہوں گے. روحانی فائدے کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول, نفس پہ ضبط کرنا. ٹھیک ہے نا, اور اجتماعی فائدوں میں کیا ہے کہ وہی ایک ڈسپلن آتا ہے, ایک عدل و مساوات کے بھی احساس جذبات آتے ہیں, آپس میں محبت بڑھتی ہے. نہیں جو امیر ہیں, پیسے والے, ان کے دلوں میں غریبوں کی بھی محبت آتی ہے کہ بھی کس طریقے سے بھوک پیاس یہ برداشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے طبی فوائد تو ہیں ہی ہیں, جسم تندرست ہوتا ہے, چربی
موٹاپا، یہ ساری چیزیں، اور آپ کے اسٹمک کو اسپیشلی ریسٹ ملتا ہے. یہ سب چیزیں تو ہمیں پتہ ہی ہے نا، عام حالات میں ہم ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، اور لیکن جو اسٹمک ہے اس کو ریسٹ اسی طرح سے ملتا ہے، ورنہ تو سارا سال جو ہے وہ اسٹمک بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے. تو یہ یعنی صحیح طریقے سے جب روزہ رکھا جاتا ہے نا، اس کے تمام شرائط کو دھیان رکھتے ہوئے، تب اس روزے کے صحیح فائدے جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جو ایکچوئل غرض و غایت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے جب انسان یہ سارا کچھ کرتا ہے تو وہ آخرت میں برے انجام سے بچ جاتا ہے، جہنم سے بچ جائے گا، عذاب سے بچ جائے گا آخرت کے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے نا لعلکم تتقون، اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم بچ جاؤ. لیکن وہ بچنا کیسے ہوگا؟ اگر یہ ساری شرائط و ضوابط جو ان کے اوپر نظر رکھ کے دھیان رکھ کے بچا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے دیکھیں. ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. گنتی کے چند دن ہے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے اور وہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تمہیں علم ہو. ایامن یوم کی جمع ہے یعنی دن، معدودات عین دال دال عدد ہوتا ہے نا، گنتی کے لیے آتا ہے، گنتی کرنا، تعداد، عدد. تو معدودات جو ہے یہ گنے چنے یعنی گنتی کے چند دن. ٹھیک ہے. اور ہے یہ جمع قلہ ہے جو کہ عموماً 9 تک کے ڈیجٹ کے لیے آتا ہے. میں آپ کو بھی اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ بتا دیتی ہوں، اس کے بارے میں دونوں رائے ہیں. بہرحال گنے چنے یا گنے ہوئے. فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم سے، مریدن مریض یعنی پیشنٹ کوئی، او یا علا اوپر، سفرن سفر کے، فعدتم تو گنتی پورا کرنا ہے. روٹ وہی ہے این دال دال، فا تو یا پھر کے لیے، تو پھر گنتی پورا کرنی ہے. من ایامن اخر دوسرے دنوں میں سے. اخر جو ہے دوسرا یا آخری یا بعد کے یا دوسرے کے معنوں میں. ٹھیک ہے. یعنی ان دنوں کے علاوہ جو دن. ٹھیک ہے. وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی. توئیں واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ عطائن والا وہ کے معنوں میں ہے، توئیں واو قاف روٹ، اور واو نون پلورل کے لیے ہے، اور ہو اس کی، ہو سے مراد روزہ. جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، یا یہ لغت الازداد میں بھی چلا جاتا ہے، یعنی اپوزٹ معنی آ جاتے ہیں، یعنی ضد ایک دوسرے کے اپوزٹ مفہوم باب میں جانے کی وجہ سے. تو اس میں پھر یہ جو مشقت پاتے ہوں اس معنوں میں بھی آتا ہے. دونوں طریقے سے اس کو میں آپ کو بھی ایکسپلین کر کے بتا دیتی ہوں جس طریقے سے مفسرین نے اس کو کیا. فدیتن فدیہ ہے، فدیہ کہتے ہیں کوئی بھی معاوضہ، فا دال یا کوئی معاوضہ وغیرہ لینا. طعام کھانا، تو این میم، مسکین مسکین کا، سین کاف نون. فمن تو جو کوئی تطوع خوشی سے کر دے، تو واو عین، اردو میں ہم کہتے ہیں نا توأن او کرہن، خوشی سے یا کراہت سے کرنا. تو توأن جو ہے وہ خوشی سے کرنے کے معنوں میں آتا ہے، اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. اور خیرن کوئی نیکی. تطوع جو ہے اس میں تے جو ہے وہ تم والا نہیں آتا ہے، یہ گرامر کی وجہ سے آ رہا ہے، باب کی وجہ سے. باب تفعلہ پہ چلا جاتا ہے نا، باب تفعلہ میں اس لیے تے آ جاتا ہے. اچھا. خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ، خیرن بہتر ہے، لہو لیے اس کے، و اور ان یہ کہ تسومو
تم روزہ رکھو. یہاں پہ تے جو ہے یہ آتین والا ہے تاکہ تم کے معنوں میں, اور سومو وہی سواد واؤ میم روزہ, کہ تم روزہ رکھو, خیرن بہتر ہے, لکم لیے تمہارے, ان کن تم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے, تم علم رکھتے. اچھا جی, یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ایام معدودات گنے چنے دن ہیں, تھوڑے سے دن ہیں, اور اس میں پھر آگے یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. آتے کہ اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ پہلے حکم دیا جاتا ہے اور پھر جو اس میں رخصت ہوتی ہے نا وہ بھی بتا دی جاتی ہے. یعنی جو اس میں گنجائش ہوتی ہے نا اس کو بھی ضرور اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. ہر معاملے میں آپ یہی پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ ایک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں حلال حرام کھانے کے بارے میں, پھر اس کے بارے میں رخصت بتا دیتے ہیں. پھر ہم نے قصاص کے حوالے سے بھی دیکھا, پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو گنجائش ہے وہ بھی بتا دی. تو ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو اب روزے میں بھی جو رخصت ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کس شرائط کے ساتھ جو ہے اس میں رخصت لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا پہلے تو یہ دیکھ لیں جو ایام معدودات ہے نا کہ گنتی کے چند دن, گنے چنے دن ہیں. اس کے بارے میں جو متقدمین یعنی جو زیادہ اولڈ زمانے کے تھے ان کا یہ کانسیپٹ ان میں تھا, اور اب ہے, اور مطلب باقی مفسرین میں بھی ہے. جیسا مولانا مودودی صاحب کی بھی رائے ہے, ڈاکٹر اسرار بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی احکامات تھے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے احکامات نہیں لاگو کر دیتے یا فوراً سے چیز کو فرض نہیں کرتے. ہمارے دین میں جب احکامات دیے گئے نا تو آہستہ آہستہ کر کے لاگو کیے گئے, کیونکہ اس وقت جو سچویشن تھی اور لوگوں کے جو حالات تھے اس کے لیے ضروری تھا نا کہ آہستہ 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 ان کو ان چیزوں سے روکا جاتا. شراب بھی بہت زیادہ عام تھی اور روزے کا تو خیر کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ تھا کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا کہ ہر مہینے کے 3 روزے جو ہیں ان کی تاکید کی گئی. ٹھیک ہے, اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسی کے حوالے سے وہ بات ہے اس آیت سے کہ جو ہے نا 13, 14, 15 کے یام بیت کے روزے, کیونکہ جب مدینہ آئے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہود رکھتے تھے روزہ. تو شروع میں جو ہے وہ 3 روزوں کا ہی کہا گیا ہر مہینے کے, اور اسی لیے یہ ایام معدودات کہا گیا کہ بھئی گنے چنے ہی تو ہیں, تھوڑے سے دن ہیں. سو میں نے آپ کو کہا نا کہ جو مفسرین یہ رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معدودات کا ورڈ جو ہے وہ 9 تک کے ڈیجٹ کے لیے آ سکتا ہے. اچھا, تو اس میں پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ظاہر ہے اگرچہ گنے چنے دن ہے بٹ سٹل یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اس پہ کوئی سختی نہیں ہے کہ اس نے ضرور رکھنے ہیں, اور اگر کوئی سفر پر ہے اس پہ کوئی سختی نہیں ہے کہ اس نے ضرور رکھنے ہیں. وہ دوسرے دنوں میں جب وہ مقیم ہو یا جب وہ صحت مند ہو تو اس وقت اپنی وہ جو چھٹے ہوئے روزے ہیں ان کو پورا کر لے. ٹھیک ہے, جب اس کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے, جب اس کا سفر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اس کی یہ یطیقون نہ ہو, لیکن وہ اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ پا رہے, یعنی وہ اپنے نفس کے اوپر یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. تو ونس اگین اس کے حوالے سے یہی بات ہے کہ جو شروع میں جو یہ جو 3 روزے رکھے گئے تھے اس میں یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی نہیں رکھ پا رہا, یعنی وہ طاقت تو رکھتا ہے, یعنی بالکل نارمل ہے, صحت بھی ٹھیک ہے, مریض نہیں ہے, اور وہ مقیم بھی ہے کوئی, یعنی وہ مسافر وغیرہ نہیں ہے, پھر بھی وہ نہیں رکھنا پا رہا, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ فدیہ دے دے گا ہر روزے کے لحاظ سے. اور فدیہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا طعام مسکین, ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ ہر اس روزے کے بدلے وہ دے دیا کرے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے, اور خوشی سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زیادہ دے دے, یعنی 1 مسکین کی بجائے 2 مسکین کا کھانا دے دے, یا 3 دنوں کی بجائے زیادہ دنوں کا اس کو دے دے. ٹھیک ہے, لیکن اس آیت کو پھر جو بعد میں آنے والی آیت تھی آگے, اس میں جب یہ کہا گیا کہ اب جو بھی یہ رمضان کے روزے پائے گا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے, اس سے پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. اور اب جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے اس کے اوپر فرض ہیں. ہاں, لیکن جو یہ ایک یعنی جو گنجائش جو ہے یا جو رخصت ہے
وہ ابھی بھی باقی ہے مریض کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی، وہ بھی جب اگلی آیت آتی ہے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ توق کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے، توق جو ہے یعنی اگر اس کا توئیں واو قاف اس معنی میں لے، توق ہوتا ہے نا جو قیدیوں کے گلے میں ڈالا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی جن کے لیے جو اس کو روزے کے رکھ کے اتنی مشکل میں پڑ جائیں کہ ان کے لیے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک توق بن جائے گلے کا، تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ جو بیمار ہیں اس میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں حاملہ عورت بھی آ جاتی ہے اور دودھ پلانے والی وہ بھی آ جاتی ہے، اور ظاہر ہے اس میں جو بھی ضعیف ہے یا بیمار ہے جو نہیں رکھ سکتا وہ سب بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ ابتدا میں جو روزے تھے جو کہ صرف 3 دن کے تھے ان کے بارے میں تھا، اور اس میں یہ گنجائش تھی کہ اگر کسی نے لوگ یہ کرتے تھے کہ جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا تھا تو وہ بس فدیہ دے دیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں کوئی کر سکتا کہ جو بالکل صحت مند بھی ہے، جوان بھی ہے اور وہ کوئی مسافر بھی نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا میں بھی فدیہ دے سکتا ہوں، یہ یعنی اس وقت یہ تھا، اب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی ابتدائی احکامات جو تھے وہ اس طریقے سے۔ اچھا، دوسرے جو کچھ اسکالرز ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آیتیں بھی رمضان کے ہی روزوں کے بارے میں ہے، لیکن شروع میں اتنی سختی نہیں رکھی گئی تھی اور بعد میں پھر جو رمضان کے روزے ان کے بارے میں جو اگلی آیت آئی ہے اس میں پھر سختی بھی کر دی گئی کہ نہیں فرض کر دیے گئے ہیں اور پورے مہینے کے رکھنے ہیں، اور اس میں بھی گنجائش بتا دی گئی، گنجائش بہرحال وہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب جو بالکل صحت مند بھی ہے وہ بھی فدیہ دے لے، یہ شروع میں اس طریقے سے رکھا گیا تھا، ان کا یہی کہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہ اس میں بتا دیا گیا کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی نہ رکھے، یا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ توق کی صورت میں اگر آپ اس کو لیں تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے پھر اس کا فدیہ دینا ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نیکی کر دے خوشی سے، یعنی وہ جو ہے وہ زیادہ فدیہ دے دے، زیادہ لوگوں کو کھلا دے کھانا، زیادہ دن کا کھلا دے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا جو خالی روزوں کے دن کا ہی فدیہ نہ دے وہ اور باقی کے تمام دنوں کا بھی دے دے، زیادہ دنوں کا دے دے، اس طریقے سے جو بھی یعنی اپنی خوشی سے زیادہ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے رمضان کے مہینے میں تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ تو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ایک ذہن جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو تو، یعنی اگر تم جانتے ہو تو کیا جانتے ہو کہ یعنی اگر تمہیں پتہ چلے کہ کتنا زیادہ اس کا اجر ہے اور کتنا زیادہ اس کا ریوارڈ ہے، کتنا تمہیں فائدہ ہے دنیا میں، تو خیر جو ہے سو ہے، جو آخرت میں اس کا فائدہ ہے، تو پھر تم یعنی تمہیں پتہ چل جائے پھر تم کبھی بھی روزہ نہ چھوڑو۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری حدیث بھی ہیں جو کہ میں بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا کتنا اجر ہے، تو اگر تم سمجھو، اگر تم جانو، تمہیں پتہ چلے، تو یہ جان لو کہ روزہ رکھنے میں ہی تمہارے لیے فائدہ ہے، روزہ رکھنے میں ہی تمہارے لیے بہتر، یعنی اگرچہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا جو ابتدائی دنوں میں یہ رکھا گیا تھا کہ فدیہ بھی دے دے بھلے نہ رکھے، تو لیکن ساتھ اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہتر تو تمہارے لیے یہی ہے اگر تم روزہ رکھو۔ اور اچھا، پھر اس کے بعد پھر اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، اس کے بارے میں پھر یہ ہے مفسرین کا کہ یہ رمضان کے حوالے سے آیت تھی، اور چونکہ مضمون کی مناسبت ہے تو اس لیے یہیں پہ اس کو بھی رکھ دیا گیا، اور جس میں پھر باقاعدہ جو ہے وہ روزے فرض کر دیے گئے پورے رمضان کے مہینے کے، اور اس میں پھر وہ جو ناسخ پارٹ ہے اس کا فمن شہر منکم الشہر فلیصم، تو اب تم میں سے شہد منکم، کہ اب تم میں سے جس کو بھی رمضان کا مہینہ جو بھی پائے گا وہ پھر روزے رکھے گا۔ آلدو وہ جو ایک رخصت ہے وہ رکھی گئی ہے، لیکن اب وہ صرف مریض کے لیے یا مسافر کے لیے ہے، وہ تندرست یا مکین کے لیے نہیں ہے، اس نے رکھنے ہیں روزے، جو تندرست بھی ہے، جوان بھی ہے اور مکین بھی ہے۔ اچھا،
اچھا، اگلی آیت میں جانے سے پہلے نا میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں جو احادیث ہیں روزے کے حوالے سے وہ پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اس سے فرضیت اور فضیلت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے رمضان کے روزوں کی۔ تو اسلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی جو شہادہ ہے ہمارا کلمہ شہادہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس سے یہ 5 پلر جو ہیں وہ اسلام کے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اچھا، پھر جو میں نے آپ کو جیسا بھی بتایا کہ روزہ ڈھال ہے، جس طرح تمہارے لیے کسی ایک کی جنگ میں بچانے والی ڈھال ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ سوچیں، ایک دن کا روزہ جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے، اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے نا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم جانو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ کیا کیا اس کے ریوارڈ ہے اور کیا کیا اس کی فضیلت ہے، اور اس کے لیے پھر یہ احادیث جو ہے نا یہی بہترین ذریعہ ہے سمجھنے کا۔ اچھا، پھر ابن ماجہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور سحر کے وقت بھی آتا ہے کہ سحر اور افطار کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بھی بہت فائدہ ہے نا رمضان کا کہ دعا شہر الدعا ہے، دعا کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ روزے دار جو ہے وہ اپنے روزے کی عبادت کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر ایک بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ جنت میں ایک دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے، آمین۔ ان کے علاوہ اس میں سے کوئی نہیں جا سکے گا، یعنی وہ دروازہ ہے ہی صرف روزے داروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم من ذنبه۔ اچھا جی، تو یہ بھی دیکھیں نا کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ انسان کے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں۔ اچھا، پھر ایک ہے صحیح بخاری مسلم کی، بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے میں ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں متفق علیہ۔ اچھا، ایک اور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی سوچیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے کتنی زیادہ اس چیز کو اہمیت دی ہے کہ میں اس کی تمہیں جو ہے وہ جزا دوں گا۔ اچھا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، یہ بھی ہے۔ پھر روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت یعنی ظاہر اپنے روزہ کھولنے سے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت پھر وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا، یعنی جب وہ اپنے روزے کی جزا دیکھے گا۔ یعنی روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں جو ہیں ان کی نوید دی ہے۔ ایک تو وہ جب افطار کرتا ہے، دیکھیں افطار کے وقت کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ اب وہ بس کھانے پینے کی اجازت مل گئی ہے اور جلدی سے انسان اتنا زیادہ یعنی واقعی ایسے لگتا ہے جیسے ایک بڑا سکون اور بڑی خوشی اور بڑی تسکین انسان کو مل رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہڈن رکھا ہوا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا نا، اس وقت جب وہ ریوارڈ دیکھے گا نا اپنے ان روزوں کے، تو اس وقت جو اس کو
خوشی ہوگی، وہ بھی بہت زیادہ یعنی ایک اہم چیز ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا، اگر تم جانو، اگر تم علم رکھو، اگر تمہیں پتہ ہو، تو بات وہ یہ کہ جب تک علم نہیں ہوتا نا تو اس وقت انسان کو دین کا حکم مشکل لگ رہا ہوتا ہے، دین کا کوئی بھی حکم دیکھے نا بظاہر وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس میں میرا فائدہ کتنا ہے، اس میں کتنی حکمت ہے اور اس کا کتنا زیادہ ریوارڈ ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے نا اس کو مشکل نہیں لگتی۔ تو جس کو جتنا علم ہوگا نا، وہ اتنے زیادہ شوق کے ساتھ اور اتنی زیادہ اجر کے حصول کی نیت کے ساتھ وہ کام کرے گا، اور جس کو علم نہیں ہوگا اس کو پھر وہ چیز مشقت بھی لگے گی، اور زیادہ وہ ہائے ہوئے بھی وہی لوگ زیادہ کرتے ہیں جن کو اس کی غرض و غایت بھی پتہ نہیں ہوتی ہے، جس کو اس کے اجر و ثواب کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، جس کو روزوں کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بس لگے باندھے مصیبت سمجھ کے وہ روزے رکھتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن باقی غلط کاموں سے وہ بچتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کھانا پینے سے ہی بچنا جو ہے وہ روزہ ہے، نہ وہ غلط کاموں سے بچیں گے، وہ بد اخلاقی بھی کریں گے، وہ جھوٹ غیبت بھی کریں گے، لڑائی جھگڑا بھی کر لیں گے، گالم گلوچ بھی کر لیتے ہیں، سب کام، دھوکہ، فراڈ، بےایمانی، سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں تو شاید ہم روزے سے۔ تو روزہ محض کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، تو علم اس چیز کا ہونا چاہیے۔ اور وہی بات ہے کہ جب آپ اپنے دین کے بارے میں صحیح علم حاصل کرتے ہیں نا، صحیح جانتے ہیں، تو پھر ہر حکم کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے، اور پھر اس کا کتنا اجر ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون۔ آگے دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پورا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، دو جو پہلی کے چاند ہوتے ہیں نا، ہلال جو ہے، ان کی درمیان کی مدت شہر، مہینہ۔ تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ رمضان جو ہے را میم اور داد اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، جو کہ گرمی کی شدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لو لگ جانا، بہت زیادہ بلیزنگ ہاٹ، اسکارچنگ ہاٹ، یا وہ جلنے کے لیے یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے، فعلان کے وزن پہ، یعنی مبالغے کا چیز ہے۔ تو اس معنوں میں یہ آتا ہے۔ رمیدہ کہتے ہیں کہ وہ جھلس گیا یا اس کو لو لگ گئی یا اس طرح سے، ٹھیک ہے، تو اس معنوں میں آتا ہے۔ تو ایک تو آپ دیکھ لیں کہ یعنی رمضان میں سختی تو ہوتی ہے بہرحال، ٹھیک ہے نا، اس کا ہے ہی مفہوم ہی ایسا ہے۔ اچھا، تو گرمی کی شدت، جلنا، لو لگنا، اسکارچنگ، بلیزنگ ہاٹ، اس معنوں میں آتا ہے، را میم اور دال۔ الذی وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا، نون زے اور لام، فی ہی اس میں، القرآن قرآن، یعنی اس میں قرآن نازل کیا ہے رمضان کے مہینے میں، ہدن جو کہ ہدایت ہے، ہادا لیا، للناسی لیے لوگوں کے، وبینات بینات بین سے ہے بیان کرنا، واضح کرنا، روشن نشانیوں کے، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور فرقان، فرقان جو ہے وہ فا را قاف فرق کرنا، یعنی قرآن پاک کے لیے فرقان کا ورڈ آتا ہے، فرقان بھی نام ہے قرآن پاک کا، اور فرق کرنے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو فرق کرنے والی ہے۔ کس چیز میں فرق کرنے والی ہے؟ سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں۔ فمن تو جو کوئی شہیدہ دیکھ لے، شہادت ہوتا ہے نا جو دیکھنا، گواہی دینا، تو جو کوئی پائے اس معنی میں، یعنی جو کہ دیکھ لے، شین ہا دال یہ روٹ ورڈ ہے، منکم تم میں سے، الشہرا مہینہ، یعنی جو بھی اس مہینے کو دیکھ لے، یعنی اس مہینے کو پا لے، فل یسم
پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. پس کے لیے لام چاہیے کے معنوں میں ہے، یا وہ کے معنوں میں، اور سوم سواد واو میم روٹ ورڈ ہوگا، اور ہو اس کا یعنی اس مہینے کا. یہ جو اب پارٹ ہے نا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اب وہ ناسخ آیت ہے جس سے پچھلی والا جو رخصت تھی کہ فدیہ دے دے جو بھی صحت مند بھی اگر نہیں رکھتا ہوتا تھا، تو اب اس کو ختم کر دیا کہ اب جو بھی صحت مند اور جوان اور مقیم ہے اس نے روزہ رکھنا ہے، مسلمان جو بھی ہے. ٹھیک ہے. ومن اور جو کوئی کانا ہے مریدن مریض، او یا علی سفرن اوپر سفر کے، فعدتن تو گنتی پوری کرنی ہے. عین دال دال فاتو کے معنوں میں، عین دال دال گنتی پورا کرنا ہے. من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یعنی یہ رخصت ابھی بھی باقی ہے جو مریض یا اس کے لیے. یریدو را واو دال کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یہ آتین والا وہ کے معنوں میں. چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ، بکم ساتھ تمہارے، کم تم سب کے لیے آتا ہے پلورل تم کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے ساتھ الیسرا آسانی، والا اور نہیں یریدو وہ چاہتے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ بکم ساتھ تمہارے. میں نے آپ کو بتایا نا، بازر بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، کو بھی ہوتا ہے، بوجہ بھی ہوتا ہے، مختلف معنوں میں آتا ہے. تو بکم ساتھ تمہارے، کم پلورل تم کے لیے آتا ہے یعنی زیادہ لوگوں کے لیے. سنگل کے لیے کاف زبر کا آتا ہے. ٹھیک ہے، خالی. تو بکم ساتھ تمہارے، الاسرا عین سین را، اسر تنگی کے لیے آتا ہے. یسر جو ہے وہ آسانی کے لیے آتا ہے، یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے، یہ سین اور را. اور اسر جو ہے وہ تنگی کے لیے آتا ہے، عین سین اور را. اسر یسرن، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، سب نے پڑھا ہی ہوگا. ویسے بھی اسرت کی زندگی اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یسرت آسانی کے لیے اور اسر جو ہے وہ تنگی کے لیے. اچھا، ولی تکملو اور تاکہ تم مکمل کرو، کامل کرو. کاف میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی تم مکمل کرو. کیا مکمل کرو؟ العدتا گنتی، عین دال دال، و اور لتکبرو تاکہ تم بڑائی بیان کرو. کاف بارا کبر اکبر بڑائی کے لیے آتا ہے. اور تاکہ تم تکبرو ہے نا، تے تم کے لیے آ رہا ہے آتا ہے والا، تم بڑائی بیان کرو. اللہ اللہ کی، اللہ اوپر، ماں جو ہداکم ہدایت دی تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی اس پہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور کیا کرو؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. تے جو ہے تم والا، شین کا افرا، شکر کرنا، واو نون پلورل. اچھا جی، یہاں پہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب یہاں پہ جو ہے یعنی رمضان کی اللہ تعالیٰ وہ خاص فضیلت بیان کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دی. اب یہ آیت جو ہے کہتے ہیں کہ یہ کچھ سے بعد آئی تھی، اور اس میں پھر مطلب شروع میں یہ تدریجن یعنی حکم دیا گیا. اب شروع میں ذرا رخصت زیادہ رکھی گئی تھی، اور اب جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جو کہ یہ اگلے پارٹ میں بتا دیا گیا. اور شروع میں اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت یہ بیان کریں کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. اور یہ چیز بھی میں آپ کو کئی دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی وحی تھی وہ رمضان میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے قرآن پاک تو ایک مہینے میں تو نازل نہیں ہوا تھا، وہ پورے 23 ایئرز میں نازل ہوتا رہا تھا، 23 سال کی مدت میں. اور زیادہ ایک راجی قول یہ ہے کہ اصل میں جو قرآن تھا وہ لوح محفوظ میں تھا، اور وہاں سے وہ بیت العزا یعنی آسمان دنیا پہ لا کے، مختلف آسمان ہے نا، 7 آسمان ہے، تو یہاں پہ یعنی وہ لوح محفوظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں سے لا کے وہ بیت العزا پہ، یعنی بالکل یہ جو آسمان دنیا میں جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کیا گیا تھا پورے کا پورا اسی رمضان میں. اور جس کے لیے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس میں وہ نازل کر دیا تھا. اور وہاں سے پھر جو ہے فرشتے اللہ کے حکم سے تدریجاً تھوڑا 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 لے کے جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا، وہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے مقرب فرشتے وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، بطور وحی ان کو دیا جاتا تھا وہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ہے رات، وہ خاص رات جو ہے جس میں یہ لوح محفوظ سے پورے کا پورا بیت العزا میں لایا گیا، وہاں یہ
وہ لیلۃ القدر ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی رمضان میں آتی ہے، تو اس لیے یہ بات کہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا، تو اس سے پھر ایک تو اس مہینے کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ قرآن جیسی اتنی عظیم الشان نعمت جو ہے اس سے انسان کو نوازا گیا، اور جو یعنی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمت ہے قرآن، اس کی بھی اہمیت الگ سے بیان کر دی ہے کہ وہ کتنی اہم چیز ہے جو تمہارے لیے اتاری گئی ہے، کہ وہ ہدی للناس ہے، ہدایت ہے الناس کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ صرف یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات نہیں کی گئی، کیوں؟ کیونکہ قرآن تو تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جس نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہو وہ اس قرآن کو پڑھ کے اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی ہی ہدایت کے لیے ہے، جو بھی ہدایت، کیونکہ اب ظاہر ہے نہ تو کوئی انبیاء مزید آئیں گے، نہ کوئی کتابیں مزید آئیں گی، تو یہی اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور محفوظ کتاب ہے جس سے ہر کوئی ہدایت پا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ یہی قرآن ہے، اصل منبع یہی قرآن ہے، ہدایت کا منبع جو ہے۔ کسی بھی طریقے سے کسی بھی مسئلے پہ کسی نے بھی کوئی ہدایت حاصل کرنی ہے، وہ اس قرآن سے رجوع کرے، اس سے جڑ جائے، اس کے زندگی کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے ہر معاملے میں گائیڈنس بھی مل جاتی ہے، ہدایت بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید اہمیت بیان کی کہ اس میں بینات ہے من الہدی والفرقان، یعنی ہدایت دینے والی اور فرق واضح کرنے والی بہت واضح روشن نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو جو ہدایات دی ہیں، جو جو احکامات دی ہیں، بتایا ہے، سمجھایا ہے، وہ اتنی واضح نشانیاں ہیں ہدایت کے لیے بھی اور فرقان کے لیے بھی۔ فرقان یعنی جو حق و باطل کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں، جو حرام اور حلال کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں، جو سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں، صحیح اور غلط راستوں کو واضح کرنے والی نشانیاں اس میں، ٹھیک ہے نا، ایسی اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ اچھا، بعض نے جو ہے والفرقان کو قرآن ہی لیا ہے کہ یعنی یہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی فرقان کو انہوں نے قرآن کا ہی دوسرا نام یا صفت دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہدی للناس بھی ہے اور فرقان بھی ہے، معنی وہی بنتے ہیں قرآن کے فرقان ہونے کے، کہ قرآن جو ہے وہ حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صفت کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے قرآن کی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ رمضان کا ذکر کیا اور پھر قرآن کا ذکر کیا نا، تو اس سے رمضان اور قرآن کا ایک تعلق بھی واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب رمضان میں قرآن نازل ہوا، یا قرآن جو ہے وہ چونکہ رمضان میں نازل ہوا، تو رمضان میں پھر قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کی بھی، کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے اس مہینے میں، اور پھر رات کا قیام بھی آ جاتا ہے، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، اور پھر جو تراویح کا سلسلہ ہمارے ہاں جاری ہے، تو یہ چیز یعنی اس میں بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں ریلیشن شپ ہے قرآن کا اور رمضان کا، یا کیا اہمیت ہے رمضان میں قرآن کو پڑھنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم جو نعمت ہے انسان کو وہ دی ہے۔ اینڈ پہ جو ہو رہا ہے نا لعلکم تشکرون، اس کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، پہلے آگے چلتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ناسخ آیت ہے کہ اب جو بھی صحت مند انسان ہے، اپنے گھر پہ ہی مقیم ہے اور جوان ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، مسلمان جو ہے، تو اس نے پھر روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس نے اگر
ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں پھر بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی مسافر ہے، تو وہ والی گنجائش باقی ہے. لیکن ناسخ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابتدائی حکم جو تھا وہ اس میں صحت مند لوگوں کے لیے بھی یہ تھا کہ جو نہیں رکھنا چاہتا تھا وہ فدیہ دے دیتا تھا. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی 3 دن کے ہوئے تھے. لیکن اب جو ہے وہ رخصت نہیں ہے، اب وہ رخصت صرف مریض کے لیے ہے، اب وہ رخصت صرف مسافر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی ضعیف ہے یعنی بوڑھا انسان ہے، اور وہ ظاہر ہے جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان کی صحت ویسی نہیں رہ جاتی، تو اس لیے وہ بھی مریض کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے، اور وہ ایک طرح سے دائمی مریض کی کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی جیسا دائمی مریض کا بھی یہی ہے نا، جس کو پتا ہو کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہونی، کوئی ایسی بیماری اس کو ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے ایک رمضان، اس کے بعد دوسرا رمضان، تیسرا رمضان وہ نہیں روزے رکھ پائے گا. اور اسی طرح جو یہ جو مریض کے ساتھ جو بڑھاپا کی جو یعنی ایک سچویشن ہے، کیونکہ جو بڑھاپا بھی تو ہر سال بڑھتا ہی جاتا ہے نا، ضعیف جو انسان ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ گنجائش ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو حاملہ عورت ہیں یا جو دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ بھی اسی حکم میں آتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک اس طرح کی نکاحت ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھنا جو اگر اتنی زیادہ مشقت بن جائے تو وہ بھی پھر یہ چیز جو آ جاتی ہے نا، مریدنا اولا سفرین فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ دوسرے دنوں میں جو ہے وہ روزے کو پورا کریں گی. یعنی اس وقت بے شک چھوڑ دیں، اور بعد میں پھر جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے، اگر کوئی ایسا مرض تھا جو کہ ٹھیک ہونے والا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے، پریگننسی وغیرہ ختم ہوگی اور وہ بعد میں اس کو پورا کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال گنجائش رکھی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے پھر ڈیٹیلز کہ اگر تو اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی روزے پورے کر لیے تو ٹھیک ہے، پھر خالی وہی ہے، اور اگر بعد میں پورے کیے تو پھر ساتھ میں اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا. اور بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان فدیہ اسی وقت دے دے جب نہیں رکھ رہا، جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بہتر نیکی کرو زیادہ سے زیادہ تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور روزے بھی پورے کر لیں بعد میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اچھا، پھر یہ بھی اس میں یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے نا، اس کو لے لینا بھی پسندیدہ، یہ بھی صحیح ہے. یعنی ہمارے ہاں جو ایک یہ کانسیپٹ ہے نا کہ اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالا ہوا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ بیماری ہے، کہ یعنی سخت یعنی وہ مصیبت بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے روزہ نہیں توڑنا یا روزہ نہیں کھولنا، یا سفر میں بہت زیادہ سختی ہوگی، مشقت ہوگی، لیکن نہیں روزہ نہیں کھولنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. جب گنجائش دی گئی ہے، اب سفر پہ بھی ظاہر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کوئی ایک اگر آپ کی بعض سفر کوئی 1 آدھ گھنٹے کی فلائٹ ہے تو اس میں تو آپ ایزیلی روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا 1 آدھ گھنٹے کا سفر، ایک شہر سے آپ دوسرے شہر جا رہے ہیں تو اس میں تو ظاہر آپ ایزیلی روزہ رکھ سکتے ہیں. یا بیماری بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی کسی ہلکا سا سر میں درد ہے یا ہلکا سا کمر میں درد ہے تو میں آج روزہ نہیں رکھوں گی، یہ ظاہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جس طرح ایک سفر کے دوران پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کو بہت تیز بخار تھا اور وہ روزہ نہیں کھول رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خفقی کا اظہار کیا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور ایک غزوہ کا سفر تھا، میرے خیال میں جو فتح مکہ کا سفر تھا نا، اسی میں ہی آتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ سختی ہوگی، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا اور پھر اتنی شدت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عصر کے وقت پانی لے کے افطار کیا اور باقیوں کو بھی کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ مطلب کوئی اس میں وہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان سفر میں اس طرح سے روزہ رکھے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب اتنی مشقت ہو جائے سفر میں تو اس میں روزہ چھوڑ دینا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، ایزیلی رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے رکھ لیا، بہت زیادہ تنگی ہوگی، شدت ہوگی، کوئی بیماری ہوگی، پریشانی ہوگی تو آپ کھول سکتے ہیں. ایسی کوئی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ناپسندیدہ ہے کہ آپ اپنی جان کا رسک لے لیں کسی بھی چیز پہ. جو ہے نا کہ 105-6 ڈگری بخار ہوا، نہیں جی میں نے روزہ نہیں کھولنا ہے، یہ دیٹ از رانگ. اگر کوئی اس قسم کی سچویشن ہوگی ہے تو آپ کھول سکتے ہیں، ایسی سختی نہیں، بعد میں اس کی قضا دے دیں، بعد میں کسی وقت وہ روزہ جو ہے وہ پورا کر لیں. ٹھیک ہے، تو کوئی مریض ہے، کوئی سفر پر ہے، وہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تمہارے لیے تنگی نہیں کرنا چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن بعد میں تم نے جو ہے یہ یاد رکھو کہ اس کی جو گنتی ہے وہ تم بعد میں پوری کر لو اگر اس وقت نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. تو لیکن ونس اگین جو ضعیف ہیں، جو بیمار دائمی مریض ہیں، جو بعد میں پورا نہیں کر سکتے، ان کے لیے پھر وہی ہے کہ وہ ظاہرہ اس کا فدیہ دے دیں گے، وہ بعد میں بھی نہیں رکھیں گے، یہ بھی یاد رکھیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو اختیار دے دیا جاتا دو باتوں میں سے، تو آپ وہ چیز اختیار کرتے تھے جو کہ آسانی والی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، بشرطیہ کہ وہ گناہ کے کاموں میں سے نہ ہو. اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ. ٹھیک ہے نا، یسرو ولا تؤثروا بشرو ولا تنفروا، یہ آتے ہیں حدیث کے الفاظ جو ہیں. تو مطلب آسانی کا مطلب دین کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ بھئی دل نہیں کر رہا تو چلو چھوڑو، میں روزہ نہیں رکھتا، یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ والی آسانی کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، جو رخصت ہے، شرائط جو ہیں ان کے ساتھ جو رخصت دی گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، ذوف ہو گیا ہے، کچھ بھی اس طریقے کی، اس کے ساتھ وہ جو رخصت ہے، جو آسانی ہے، اس کو لینے کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ بندہ کہ میرا دل نہیں کر رہا تو دین، کیونکہ دل تو دین کے بہت سے احکامات کرنے پہ نہیں جائے گا کہ دل نہیں چاہ رہا تو روزہ نہ رکھوں، یا یہ چیز نہیں ہے اس آسانی لینے کا مطلب. جو رخصت دی گئی ہے شرائط کے ساتھ، اس کو لینے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، جیسے جب اللہ تعالیٰ نے وہ حرام حلال کھانے کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جب جان پہ بن آئے اس طرح کا ہو جائے تو تم مردار بھی کھا سکتے ہو یا حرام چیز بھی کھا سکتے ہو، کراہت کے ساتھ، اس کو حرام سمجھتے ہوئے، جو اس کی شرائط ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے، تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کی جا رہی ہے، جو آسانی دی جا رہی ہے، اس کو پھر لے لینا چاہیے. اس پر بھی جو ہے وہ پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے انسان کو. اچھا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بتایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. ٹھیک ہے نا، جب چاند بھی دیکھتے ہیں نا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے نا. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کے جو ہے نا پھر انسان میں کوئی بڑائی بھی نہ آ جائے، اللہ کی ہی بڑائی کا احساس ہو اس کو. یعنی تم اللہ کی ہی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں یہ توفیق دی، کہ اس نے تمہیں روزہ رکھنے کی ایک تو اہلیت دی، اس کی تمہیں توفیق دی، اور یہ بھی علی ما ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بہت بڑا اللہ کا رحم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں دین حق جو تھا اس کی بھی ہدایت دی، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے شروع میں جو بتایا کہ تمہیں ہدا، یعنی قرآن کی صورت میں جو ایک عظیم الشان نعمت ہدایت تمہیں دی گئی ہے، وہ اتنی اہم چیز ہے. تو اس کو تم ذہن پہ رکھو کہ تم نے کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو یاد رکھنا اور اس اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا جو ہے نا، جو ہم تسبیحات میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنا عاجز ہونا یاد رہے، انسان کو اپنا عبد ہونا یاد رہے، اپنا اللہ کا غلام ہونا یاد رہے. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو نیکی کے اور عبادت کے تکبر میں مبتلا کرتا ہے. دیکھو تم تو بڑے زبردست ہو گئے ہو، تم نے تو بڑا زبردست قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تم تو دوسروں سے بڑے بہتر ہو گئے. فوراً انسان اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دے، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ خود بھی انہی میں ہوتا ہے. لیکن جیسے وہ عبادت کی طرف آتا ہے نا، کوئی ایکسٹرا نفل پڑھنے شروع کر دیے، ایکسٹرا کسی بھی کوئی چیریٹی کرنا شروع کر دی، کچھ بھی، تو فوراً انسان کے ذہن میں وہ اس نیکی کا تکبر ڈلاتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا اس کی ہر وقت یہ کوشش ہے کہ انسان کو غلط کاموں کی طرف لے کے جائے، اور اگر وہ نیک کام کر رہا ہے تو اس کی نیکی کا اجر اس نے کس طرح سے ضائع کرانا ہے، اس کے لیے وہ انسان کے اندر کبر ڈالتا ہے، تکبر ڈالتا ہے، اسی نیکی کا اور اسی عبادت کا. کوئی تہجد پڑھنے والا شروع کرتا ہے تو اپنی تہجد پہ اکڑنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کوئی نمازوں کی پابندی جو پہلے نہیں کر رہا ہوتا کرنا شروع کرتا ہے، اس میں وہ کبر ڈلوا دیتا ہے، دیکھو تم تو دوسروں سے بہتر ہو گئے ہو. کوئی اپنے آپ کو اپنے لباس میں، حلیے میں، پہلے حجاب نہیں کرتے تھے اب کرنا شروع کر دیا، پہلے داڑھی نہیں تھی اب رکھ لی، جو بھی دین کے احکامات ہیں، جو بھی آپ اس کو لیں.
تو وہ شیطان جو ہے نا اس انسان کے ذہن میں یہ ڈلواتا ہے، دیکھو تم تو فلاں سے بہتر ہو گئے، دیکھو وہ تو فلاں تمہارے سے کم تر ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، تمہیں ساری ہدایت مل گئی۔ تو یہ چیز یاد رکھنی بہت ضروری ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اگر تمہیں یہ ہدایت ملی ہے نا، خواہ وہ روزہ رکھنے کی ہے، خواہ وہ قرآن پڑھنے کی ہے، وہ کسی بھی قسم کی عبادت کی ہے، کبریائی صرف اللہ کی ہی بیان کرنی ہے، بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ، وہ جو ایک حدیث قدسی ہے نا کہ کبر میرا آزار ہے، میری چادر ہے، یعنی یہ جو بڑائی یا کبر یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، انسان کے لیے بڑائی ہے ہی نہیں۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہمیں ہدایت مل سکتی تھی روزہ رکھنے کی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ابیلٹی کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کسی قابلیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا اور ہمارے پہ اتنی رحمت اور اتنی نعمت کر دی، یا ہماری کسی بڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دے دی ہے۔ یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ اگر اس نے قرآن پڑھنے کی، سمجھ کے پڑھنے کی ہدایت دی ہے تو اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، اسی کا فضل، اسی کی نعمت۔ اگر روزے رکھنے کی توفیق مل گئی ہے، اسی کا رحمت، اسی کی نعمت۔ سب ہر طرح کی بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے بھی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کس چیز کا شکر ادا کرو؟ ایک تو اگر آپ اسی چیز سے ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی بھی کر دی ہے فرض کرنے کے ساتھ، کہ اگر نہیں رکھے گئے تو بعد میں پورے کر لو، کوئی بات نہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایک یہ تقویٰ کا حصول تمہارے لیے ان روزوں کا بتایا، اس کے لیے بھی اللہ کی کبریائی اور شکر بیان کرو۔ پھر یہ کہ ظاہرہ روزے کے بعد جو اللہ تعالیٰ ایک عید کی خوشی دیتے ہیں، اس پہ بھی انسان بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخرت میں جو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس کے لیے بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی ایک ٹریننگ ملتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹریننگ دی ہے۔ جو بھی اس کے فوائد ہیں، چاہے جسمانی ہیں، چاہے روحانی ہیں، انفرادی ہے، اجتماعی، ان سب پہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اس آیت کے شروع سے اس آیت کے اینڈ پارٹ کو ریلیٹ کریں نا، لعلکم تشکرون کو، جو بالکل آیت کے شروع کی بات کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یعنی جو قرآن کا نازل کیا جانا ہے وہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے یہ روزے رکھنا۔ سمجھ آئی؟ یعنی رمضان کے روزے رکھنے کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اس عظیم الشان نعمت ہدایت پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں دی ہے، قرآن کی صورت میں ہمیں دی ہے۔ یعنی آیت کے اینڈ کے پارٹ کو آپ آیت کے شروع کے پارٹ سے اگر ریلیٹ کر کے دیکھیں نا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب روزے کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ کیوں روزہ رکھا جاتا ہے، جی فرض ہیں، اللہ کی طرف سے رکھے گئے ہیں، لعلکم تتقون، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تاکہ تم تقوی پا جاؤ، تم بچ جاؤ، تمہیں خوف آ جائے، تم گناہوں سے بچو، یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم چیز جو لوگوں کو، عموماً مسلمانوں کو بھی نہیں پتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن جیسی نعمت دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی یہ ایک طریقہ ہے روزے کی عبادت کی صورت۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت ملتی ہے نا، اس کا احسان ماننے کا طریقہ یا اس کی شکر گزاری کے اعتراف کی بہترین صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اس مقصد کو پورا کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت اس کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک ہمیں دیا، ہدایت کے لیے دیا نا، اب اس پر چلنا ہے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے ہر بات میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال رکھنا ہے ہر بات میں، ٹھیک ہے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، پھر اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی خود بھی عمل کرنا ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ظاہرہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، بہت سی چیزوں پہ خود کو روکنا ہے، تبھی ہم اس قرآن سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے نا۔ جب ہم عمل کریں گے اس کے اوپر صحیح، تو فائدہ تبھی ہے۔
تو اس مقصد کے حصول کے لیے جو چیزیں پھر ضروری ہیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، صبر و استقامت، عاجزی، برداشت، نفس کو کنٹرول کرنا، اللہ کی رضا کو اہمیت دینا، اللہ کی خوشی کو ہر بات میں اہمیت دینا، ان سب کی ٹریننگ کا بہترین ذریعہ یہ روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی روزہ قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی بہترین تربیت ہے، بہترین ٹریننگ ہے۔ تو اس لیے ایک طرح سے اللہ کی اس نعمت کا شکر کا اظہار ہے یہ روزہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دی۔ اب آپ کو صحیح وہ ریلیشن سمجھ آیا؟ رمضان کا، قرآن کا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی جو ہم روزے رکھتے ہیں نا، یہ ایک طرح سے چونکہ روزہ بھی عبادت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر کی ادائیگی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا جو اس نے اس قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے اوپر کیا ہے، اور اس احسان کی ادائیگی یا اس نعمت کی کا اعتراف ہم صحیح طریقے سے تبھی کر سکتے ہیں جب اس ہدایت پر عمل کریں گے، اور اس عمل کرنے کی بہترین ٹریننگ جو ہے وہ یہ روزہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بات وہ یہ کہ جب تک ہم اس قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے نا، تو نہ تو رمضان کی اہمیت کا احساس ہوگا، نہ روزے کی اہمیت کا احساس ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوگا، نہ اپنی کم آئیگی اور اپنی عاجزی کا اظہار ہوگا۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت۔ تو جب تک قرآن کو سمجھ کے صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں، اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور اس کو جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے آگے نہیں پہنچائیں گے، تو قرآن کا حق تو ہم ادا نہیں کر رہے نا۔ تو یہ سارا جو ریلیشن، ایک جو تعلق ہے نا سارا رمضان کا، روزوں کا، قرآن کے نزول کا، ہدایت کا مل جانا، اس سارے کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے کہ لوگ جو ہیں وہ عمومی طور پر واقف نہیں ہوتے، اور وہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ عموماً ہائے ہوئے کرتے، گرمی ہو گئی، روزے نہیں رکھے جا رہے، بڑا لمبا روزہ ہو گیا ہے، یہ مصیبت ہو گئی، سحری نہیں کھائی جا رہی، اس قسم کی چیزوں میں ان کا گزر جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ تو ایسے جو وہ قرآن کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے، اور وہ اس طریقے سے قرآن پڑھتے بھی نہیں۔ تو بات وہ یہ کہ جب آپ کو صحیح چیز پتہ ہوتی ہے تو پھر آپ صحیح منزل پہ بھی پہنچتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایسی گاڑی لے کے روڈ پہ نکل گئے، جانا تھا آپ نے کہیں، نہ آپ کو راستے کا پتہ ہے، نہ آپ کو کوئی ٹریفک قوانین کا پتہ ہے، سگنلز پہ کیا کرنا ہے، نہ آپ کو کوئی ڈرائیونگ صحیح طرح سے آتی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی لائسنس وغیرہ ہے صحیح طریقے سے، اور آپ بس گاڑی لے کے نکل گئے، تو کیا ہوگا؟ یو ول اینڈ اپ ان جیل میں جائیں گے نا۔ تو ایسے ہی ہے کہ ہماری زندگی کو اگر ہم ایسے ہی گزارتے جائیں گے نا، بغیر کسی گائیڈنس کے، پتہ ہی نہیں، بس جو سن لیا بزرگوں سے وہی کرتے جا رہے ہیں، وہی طریقے اپنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ بدعت ہے، چاہے وہ غلط کام ہے، اس سے سن لیا، اس سے سن لیا۔ ہم نے تو دین کو اسی طرح لیا ہوا ہے کہ کچھ اس سے سن لیا، کچھ اس سے سن لیا، کچھ جو ہمارے خاندان میں طریقے چلے آتے، بس جی ٹھیک ہے ہمارا تو دین پورا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے تو انسان منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ وہ تو یہی ہے کہ آپ گاڑی ادھر ادھر، یا تو کبھی ادھر ٹھک مار دیں گے، کبھی ادھر لگا دیں گے، کبھی دوسروں کو نقصان دیں گے، کبھی خود کو نقصان دیں گے، اور اینڈ پہ اپنا ابدی نقصان بھی کر لیں گے۔ تو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز کی غرض و غایت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، اس کے تحت جب آپ وہ کام کریں گے، چاہے وہ رمضان کے روزے بھی ہوں، تو اس کا صحیح فضیلت آپ کو پتہ ہو، اور اس کا صحیح اجر و ثواب پتہ ہو، تو پھر اس صحیح احساس اور جذبے کے ساتھ آپ اس کو کریں گے نا۔ کیونکہ ابھی تازہ رمضان گزرا ہے، تو ہم سب کو وہ چیزیں ذہن میں بھی ہیں، اسی لیے اس سے پہلے بھی میں نے یہ لیکچر دیا تھا ان آیات کے حوالے سے، تاکہ ہمیں اہمیت پتہ چلے اور ہم زیادہ جذبہ اور شوق کے ساتھ جو ہیں وہ روزے رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ فرض تو ہیں، لیکن کیوں ہے، کیا وجہ ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، اور کیوں رمضان میں وہ قرآن جو ہے وہ دورہ قرآن کرایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جو ہے نا رمضان میں پورا دورہ قرآن کرتے تھے، اور جو ان کی زندگی کا آخری سال تھا اس میں آپ نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور وہ دورہ قرآن کراتے تھے، تو اس میں آپ نے لاسٹ جو آپ کی زندگی کا تھا اس رمضان میں آپ نے 2 دفعہ کیا تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو یہ ایک وہ ہے نا دورہ قرآن کرایا جاتا ہے، وہ بھی سنت ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پورا
ایک قرآن ضرور ختم ہونا چاہیے، ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے، کیونکہ قرآن کا اور رمضان کا تعلق اتنا زیادہ ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم آیت ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے، قرآن کی اہمیت سمجھنے کے لیے، اور کیوں رمضان کی غرض و غایت کیا ہے کہ ہم نے بڑائی بیان کرنی ہے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی ہمارے اوپر نہیں کی ہے، اس پہ بھی شکر ادا کرنا ہے، کوئی ہمارے لیے تنگی نہیں کیا، ہمارے لیے رخصتیں بھی رکھی ہیں، اور جو اس میں اجازت ہے وہ بھی رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں، اور تلاوت پلے کر دیں پلیز۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ جی جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ جو لوگ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، پہلے عظمیٰ کر رہی تھی ریکارڈنگ، اور پھر اسمارہ کر رہی تھی تلاوت وغیرہ کا کام، آج کل غزل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہت جزا عطا کرے۔ بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے اکثر لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، اور سب کے لیے دعا بھی کیا کریں، ان کے لیے جو اس کار خیر میں حصہ اللہ تعالیٰ ہی ڈلواتے ہیں جس کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دعا ضرور کیا کریں سب کے لیے۔ اور ونس اگین میں ریمائنڈ کرا دوں جن کے لیے ہم نے کل بھی دعا کی تھی، ایک تو اسمارہ کے نوز کے میں جو ہیں ریلیٹیوز، روحان جو ایک لڑکا ہے جس کے لیے دعا کرنی ہے، ہارٹ کا اسٹنٹ کا پرابلم، پہلے بھی ہم نے دعا کی تھی کچھ سال پہلے، اور ابھی اس کو دوبارہ سے پرابلم ہو گیا، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے، پیرنٹس کافی پریشان ہیں۔ اور عظمیٰ کے ہسبینڈ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی جلدی بالکل صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، سو دس از جسٹ اے ریمائنڈر، ابھی نہیں بعد میں بھی کرتے رہیں آپ کے لیے دعا۔ ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔